الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون الا ساء ما يزرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 31۔ ترجمہ: بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے، خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس کا شان نزول کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یعنی بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے سے کو کیا کیا ہے، ملنے کو جھٹلایا۔ یہاں پر جن کافروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو جھٹلایا، تو انہوں نے اپنی جانوں کا ہی نقصان کیا، کیونکہ وہ لازوال نعمتوں یعنی جنتوں سے کیا کر دیے گئے، جنت سے محروم کر دیے گئے، اور دوزخ کے دردناک درکات میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان منکروں پر اچانک قیامت آئے گی، قیامت کے دن قیامت اچانک آئے گی، تو یہ اپنی ذلت اور رسوائی کو دیکھیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس ہمیں اس پر جو بہت بڑی ندامت ہے جو ہم نے دنیا میں قیامت کو ماننے میں کوتاہی کی اور اس دن پر ایمان لا کر اس لیے تیاری نہ کی، اس کے لیے تیاری نہ کی اور نیک اعمال کرنے سے دور رہے۔ فرمایا قیامت کے دن ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، وہ اپنی پیٹھوں پر بوجھ لادے ہوں گے۔ وہ بوجھ کیسا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا اس کے سامنے نہایت ہی کبھی اور بھیانک اور بہت بدبودار صورت آئے گی، ایک شکل آئے گی، اور وہ کافر سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں، تو کافر سے کہے گی میں تیرا خبیث عمل ہوں اور تو مجھ پر دنیا میں سوار رہا تھا، آج میں تجھ پر سوار ہوں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا کروں گا۔ پھر وہ برا عمل اس کافر پر سوار ہو جائے گا۔ یہ وہ عمل ہوگا جو اس کے جسموں پر کیا ہوگا، لادا ہوا ہوگا، جسے قرآن کہتا ہے کتنا ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اسے اٹھائے ہوئے گھوم رہے ہوں گے۔ لیکن یہ تو بات دیکھیں، مسلمانوں کے اخروی خسارے کا بھی برا عمل کیا کرتا ہے، نقصان بنتا ہے۔ قیامت کے دن کافروں کا تو یہ حال ہوگا، جبکہ دنیا کے کیے گئے برے اعمال مسلمان کے لیے بھی اخروی خسارے، آخرت کے خسارے کا سبب بن سکتے ہیں۔ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں ایمان لے آیا اب میں برے اعمال کروں مجھے آخرت میں نقصان نہیں ہوگا، کافر کو تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن مسلمان کو بھی برے اعمال کا خسارہ آخرت میں بھگتنا پڑے گا، اس سے بھی نقصان ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ صرف ایک روایت میں کوٹ کروں گا، بڑی پیاری روایت ہے اور دل پہ لگنے والی روایت ہے، اور یہ روایت تفسیر طبری کے اندر بھی ہے، تفسیر خازن کے اندر بھی ہے، اور فرماتے ہیں اس روایت کو جو بیان کیا وہ رسائل ابن ابی دنیا کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں کہ وہ جہنمیوں کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ جہنم میں تو راحت ہے ہی نہیں نا، تکلیف ہی تکلیف ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، اس تکلیف میں بھی مزید تکلیف کا جو سبب بنیں گے وہ 4 آدمی ہوں گے۔ وہ 4 آدمی کون کون سے ہیں؟ وہ کون سے دنیا میں عمل کرتے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے جہنمیوں کو بھی مزید تکلیف ہوگی؟ وہ 4 بندے کون سے ہوں گے؟ میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جہنمیوں کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنیں گے اور کھولتے پانی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے ہلاکت و تباہی مانگتے ہوں گے، کاش ہمیں ہلاک کر دیا جاتا، ہمیں تباہ کر دیا جاتا، اس تکلیف میں ہم مبتلا نہ ہوتے۔ ان میں سے ایک پر انگاروں کا صندوق لٹک رہا ہوگا، انگاروں کا صندوق، اور صندوق والے کے بارے میں، اور دوسرا اپنی آنتیں کھینچ رہا ہوگا، اور تیسرے کے منہ سے پیپ اور بدبو اور خون بہہ رہے ہوں گے، اور چوتھا اپنا گوشت کھا رہا ہوگا۔
صندوق والے کے بارے میں جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہو گیا، اس نے ہماری تکلیف میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ صندوق والا یہ جواب دے گا میں اس حال میں مرا کہ میری گردن پر لوگوں کے اموال کا بوجھ یعنی قرض تھا۔ اب ذرا غور کریں، قرض کوئی عام سی بات تو نہیں ہے۔ لوگ آج اربوں روپیہ خربوں روپیہ کھا کے ڈگار بھی نہیں مارتے، لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتے ہیں، نہ حق سٹے کر کے کیس جیت لیتے ہیں، سورسز لڑا کر لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، مالوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، قرض لے کر منکر ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے کو کورٹ کچہری کے چکر لگواتے رہتے ہیں، اپنے سورس سے وہ مقدمہ جیت بھی جاتے ہیں۔ فرمایا جس کے گردن پر کیا ہوگا، قرض کا بوجھ ہوگا، قیامت کے دن اس کے گردن پر انگاروں کا صندوق لٹکا دیا جائے گا اور اس کی وجہ سے باقی جہنمیوں کی تکلیف میں اضافہ کیا جائے گا۔ ذرا غور تو کریں۔ اور قرض اتنا خطرناک معاملہ ہے، حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب جنازہ پڑھاتے کسی کا، کسی مسلمان کا، تو آپ پہلے پوچھتے اس پر قرض تو نہیں ہے؟ اور کہا جاتا ہے اس پر قرضہ ہے، فرماتے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ہاں، یا تو کوئی اس کے قرضے کی ضمانت لے لے کہ میں ادا کروں گا، یا کوئی اور جنازہ پڑھائے، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ذرا غور تو کریں کتنا معاملہ ہے۔ آج ہم کسی کو دھوکہ دے کے کسی کے پیسے کسی کو بھول جائیں، میں نے کسی کو 5000 دینا ہے اور وہ بھول جائے، ہم خوش ہوتے ہیں، دیکھو نا یار میں نے دینا تھا وہ بھول گیا ہے، مجھے 5000 کا فائدہ ہو گیا ہے۔ وہ 5000 نہیں ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ایک پیسہ کسی کا قرض ہوگا، اس کے بدلے میں 7 سال بلکہ 7 لاکھ، بعض روایتوں میں ہے کہ اتنی نمازیں اس ایک پیسے کے بدلے میں دینی پڑیں گی۔ آسان تو نہیں ہے۔ کسی کے ایک بالش زمین پہ قبضہ کیا، 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ آج تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں بھائی ہم نے تو فلاں کا قرضہ دبا لیا، فلاں کا قرضہ دبا لیا، تو یہ قرض دار اس کا کتنا نقصان ہے جو قرض لیتا ہے اور واپس نہیں کرتا۔ اور دوسرا کون ہوگا جو اپنی آنتیں کھینچنے والے کے متعلق پوچھیں گے اس بدبخت شخص کا کیا معاملہ ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور بڑھا دیا ہے، تو وہ جواب دے گا میں کپڑوں کو پیشاب سے بچانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ آج یہ بات معمولی سی ہے، پیشاب کرتے ہوئے چھینٹوں سے نہ بچنا، پیشاب کرتے ہوئے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ آج جو پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہیں تو گڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں، وہ زپ تاری کھولی بند کر دی، اب وہ قطرے جو ٹانگوں پہ پڑ رہے ہیں، کپڑوں پہ پڑ رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تشریف لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا اور صحابہ سے فرمایا 2 قبریں دیکھی، فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے کوئی بہت بڑے گناہ سے نہیں ہو رہا، یعنی بڑے گناہ کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں سے بچنا مشکل نہیں تھا، ان سے بچنا مشکل نہیں تھا، لیکن یہ بچتے نہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور حضور کی نگاہ قبر کے اندر بھی دیکھ رہی ہے اور یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ عذاب کس سبب سے ہو رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کس سبب سے ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی بات پہلے کے آگے، مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کرواتا تھا۔ ان گناہوں کے سبب انہیں کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ تو فرمایا غور تو کریں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا کتنا نقصان دہ ہے، قیامت کے دن اس بدبخت کی وجہ سے دوسرے جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ اب تیسرا کون ہوگا؟ فرمایا جس کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہی ہوگی، اس کے بارے میں کہیں گے اس بد نصیب کا کیا معاملہ ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا۔ وہ کہے گا نے بد نصیب بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح لذت اٹھاتا تھا جیسا جماع کی باتوں سے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اس بات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آج 2 نوجوان 2 دوست بیٹھتے ہیں تو بری باتیں گندی باتیں کر کے وہ ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، ان گندی بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر صرف باتیں کرنے کا اتنا عذاب ہے، جو بے حیائی فلمیں ایسی دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں جس میں فحش معاملات ہوتے ہیں، تو ان کے عذاب کا معاملہ کیا ہوگا؟ ذرا غور تو کریں۔ صرف باتیں سننے سے لذت لینے والے کے لیے اتنا دردناک عذاب ہے، وہ بے حیائی کی باتیں سن کر لذت لیتا تھا۔ اور چوتھا وہ ہوگا کہ جو اپنا گوشت کھا رہا ہوگا، اس کے متعلق پوچھا جائے گا اس مردود کا کیا ہوا جس نے ہماری تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ جواب دے گا میں بدبخت غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا اور چغلی کرتا تھا۔ اور غیبت شاید ہی نہ مذہبی طبقہ بچا ہوا ہے، نہ کوئی غیر مذہبی طبقہ بچا ہوا ہے،
کسی ڈپارٹمنٹ کسی شعبے سے کوئی تعلق رکھتا ہے وہ غیبت میں مبتلا ہے، اور جب اسے سمجھایا جائے یہ غیبت ہوا کہتا ہے بات تو سچی کر رہا ہوں، غیبت ہوتی ہے وہ جو سچی بات ہو، اگر سچی بات نہ ہو تو وہ تو بہتان ہوتا ہے۔ غیبت کی تعریف علماء نے لکھی ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا برائی کی نیت سے، اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے برا لگے۔ ایک بندے کا جسم بھاری ہے، اسے کہا وہ موٹا، اب یہی بات اس کے سامنے کیا بری لگے گی اس کو، اور وہ عقارت کی بنا پر اسے کہا جا رہا ہے موٹا، تو یہ گویا غیبت ہے کہ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، ہے ہی موٹا ہے نا، پہچان کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی، اگر ہے ہی موٹا ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر یہ موٹا نہ ہوتا پھر اسے موٹا کہتے یہ تو بہتان ہے، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے، جو بات اس میں نہیں ہے پھر آپ منسوب کریں گے تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کا مفہوم ہے غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا، اس کی مثال قرآن نے دی ہے۔ اب کسی کا بھائی فوت ہو جائے، کیا اس کا گوشت کاٹ کے کھائے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے تم اس سے کیا کرو گے؟ نفرت کرو گے اس بات کو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے، تو پھر غیبت کرنا ایسی ہے جیسے مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو مسلمانوں کا گوشت کھاتے ہیں یہ، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، کوشش کریں اپنی زبان کو صرف درود پاک سے تر رکھیں، بولیں ہی نہ، جب بولتے ہیں تو اچھی بات بولیں، نہیں بولنا تو بولیں ہی نہ، خاموش رہنے میں عافیت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ جب بھی بولیں اچھا بولیں، اب زبان اچھا نہیں بول سکتی زبان کو خاموش رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا یہ زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، جو قیامت تک میرا امتی ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب یہ دانت 32 دانت ہیں، یہ محافظ ہیں، 32 دانتوں کے اندر ہونے کے باوجود یہ زبان قابو نہیں آتی۔ روزانہ سارے جسم کے اعضاء جو ہیں یہ جوڑتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اگر تو سلامت رہے گی تو ہم سلامت رہیں گے۔ گالی زبان دیتی ہے، جسم کو مار پڑتی ہے، یہ بس زبان کرتی ہے، عذاب جسم کو ہونا ہے۔ تو پتہ چلا یہ زبان قابو میں نہیں رہتی، اسے خاموش رکھیں، خاموش رکھنے کی عادت بنائیں، اور جب بولیں تو کیا کریں؟ درود پاک پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھی باتیں کریں، نہیں تو خاموش رہنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پر اتنا بوجھ باری، واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات گزری ہے، اس کا روزہ بھی چل رہا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شاعر نے کیا خوب کہا تھا نا کہ کر کے توبہ پھر پلٹ کے گناہ کرتا ہوں، کر کے توبہ پھر پلٹ کے گناہ کرتا ہوں، توفیق مجھے سچی توبہ کی کر عطا یا رب۔ سچی توبہ کی یا اللہ میں توفیق عطا فرما دے، شرف عطا فرما دے سچی توبہ کا۔ اور سچی توبہ ہوتی یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کرنا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا سن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔